بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. صدق الله مولانا العلي العظيم. سورۃ المائدہ میں ابھی تک آپ نے سنا کہ یہودیوں نے کس طرح سے توریت کے اندر تبدیلیاں کیں اور ان کی طرف سے کس طرح کی وعدے کے خلاف حرکتیں صادر ہوئیں، جس کی سزا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دی اور پھر ان کی کرتوتوں کو بھی اللہ نے بیان فرمایا۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے نصارہ سے جو وعدہ لیا تھا اور نصارہ نے جو اپنے وعدے کے خلاف عمل کیا اور اس کی سزا دنیا میں کیا ملی، اس کا ذکر فرمایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے ڈائریکٹ نصارہ سے تو کوئی بات نہیں کی، اللہ نے اپنا پیغام نصارہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معرفت بھیجا۔ چنانچہ انجیل کے یوحنا باب 14 میں لکھا ہے کہ اگر مجھے پیار کرتے ہو تو میرے حکموں پر عمل کرو۔ میرے حکموں پر عمل کرنا یہ میری محبت کی علامت ہے۔ اور پھر انجیل ہی کی عبارت ہے کہ جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی گئی ہے اور آپ پر ایمان لانے کی تاکید کی گئی ہے اور آپ کی تعریف کی گئی ہے، جیسا کہ انجیل کے باب سے ثابت ہوتا ہے، جس کے بعض جملے یہ ہیں کہ اس جہاں کا سردار آنے والا ہے، اور انجیل میں آپ علیہ السلام کو جس نام سے یاد کیا گیا وہ نام ہے فارقلیط، جس کا ترجمہ عربی زبان کے اندر احمد کے آتے ہیں۔ چنانچہ اسی کا سورہ صف میں 28ویں پارے میں ذکر ہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ قرآن انجیل کے اس باب کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن نے فرمایا کہ ان کی کتاب میں یہ ذکر ہے کہ ایک رسول آنے والے ہیں جو بشارت دیں گے اور جو میرے بعد آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا جس کا نام احمد ہوگا۔ باوجود کہ نصارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے منتظر تھے، لیکن چونکہ آپ علیہ السلام خاندان بنی اسرائیل سے تشریف نہ لا کر بنو اسماعیل میں آئے تو انہوں نے اپنے وعدوں کو توڑ ڈالا اور اپنے وعدوں کا انکار کر دیا۔ اب انکار کیا اپنے وعدوں کا، انجیل کے باب کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم نے ان کے درمیان نصارہ میں
مذہبی تفرقہ ڈال دیا اور بغض و عداوت اتنا بڑھا کہ خانہ جنگی تک نوبت آ پہنچی، اور اللہ نے فرمایا یہ مذہبی افتراق نصارہ کے درمیان تھوڑے بہت دن کا نہیں ہے، الی یوم القیامہ، قیامت تک چلتا رہے گا۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ نصارہ میں بھی 3 فرقے ہیں۔ ایک یہ ہے جو کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ دوسرا فرقہ جو یعقوبیہ ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اللہ مل کر خدا بنتا ہے۔ تیسرا یہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں میں سے ایک جز ہیں۔ بہرحال اللہ نے فرمایا یہ تفریقہ سزا کے طور پر ان کے درمیان ڈالا گیا ہے، اور عقائد کا اختلاف ان کے درمیان اتنا ہے کہ لڑائی جھگڑا ان کے درمیان مذہبی اعتبار سے عروج پر ہے۔ اور یہ فرمایا کہ الی یوم القیامہ، یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا، قیامت تک چلتا رہے گا۔ اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ بھی قیامت تک باقی رہیں گے، بلکہ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا دھمکی کے طور پر کہ یہ جھگڑا ختم ہونے والا نہیں ہے۔ جیسا ہم کسی کو کہہ دیتے ہیں کہ فلانا آدمی یہ حرکت قیامت تک کرتا رہے گا، تو مراد یہ ہوتی ہے کہ سرکشی میں اتنا بڑا ہوا ہے کہ اگر اس کو زندگی قیامت تک کی دے دی جائے تو وہ اپنی حرکتوں سے باز آنے والا نہیں ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس جملے کو اسی درجے میں اس طرح استعمال کیا کہ قیامت تک یہ اپنے اختلافات کو ختم نہیں کر سکیں گے، اور یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہے گا، محض اس بنیاد پر کہ انہوں نے اپنی انجیل کی کتاب پر عمل نہیں کیا۔ اور پھر اللہ نے فرمایا وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، عن قریب اللہ تعالیٰ جتلا دے گا ان کو ان کے کیے ہوئے کا، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ یہ مضمون اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اخیر میں بیان فرمایا، تو معلوم یہ ہوا کہ وعدوں کا توڑنا، عہد کا توڑنا اور احکامات کا توڑنا، اس کے جہاں اور نقصانات ہیں وہاں ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جب جب اللہ کا حکم ٹوٹے گا اور آسمانی کتابوں پر عمل چھوٹے گا تو باہم ایک ہی مذہب کے درمیان نفرتوں کا وجود ہو جائے گا اور اختلافات کثیر ہوں گے۔ یہ بنی اسرائیل کے اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد امت محمدیہ کے لیے یہ سبق ہے کہ کسی بھی حالت میں آسمانی کتاب یعنی قرآن پر کسی درجے میں عمل نہ چھوٹے، ورنہ جب جب عمل چھوٹے گا آپسی اتحاد کو اس سے نقصان پہنچے گا، جس طرح بنی اسرائیل میں نصارہ کو پہنچا کہ وہ آپس میں خانہ جنگیوں میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اور جن لوگوں نے کہا تھا، جن لوگوں کا دعویٰ تھا کہ ہم نصرانی ہیں، ان سے بھی ہم نے عہد لیا تھا، ڈائریکٹ ان سے نہیں بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے عہد کی معرفت ان سے عہد لیا، چونکہ نبی کو بھیجا تھا، نبی کے واسطے سے یہ عہد لیا گیا، تو اللہ نے فرمایا ہم نے ان سے عہد لیا تھا۔ پھر جس چیز کی ان کو نصیحت کی گئی تھی
اس کا ایک بڑا حصہ وہ بھی بھلا بیٹھے، چنانچہ ہم نے ان کے درمیان قیامت کے دن تک کے لیے دشمنی اور بغض پیدا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ انہیں عنقریب بتلا دے گا کہ وہ کیا کچھ کیا کرتے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔